تو جنازے کے لیے جو ہم کھڑا ہوتے ہیں یہ دعا ہی ہے، دعا ہی ہے۔ پہلے اللہ کی تعریف ہو گئی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ دعا ہے۔ دعا بھی آپ سمجھ لیں کہ احادیث کی کتابوں میں، اور بالخصوص ہمارے شیخی و سندی حضرت مولانا مفتی زروالی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس پر زور دیا کرتے تھے کہ دعا سنت کے مطابق مانگیں۔ بعض تو بالکل ہاتھ اوپر اٹھا دیتے، اور بعض جس طرح میں نے پچھلے جمعے کو کہا کہ اس طرح ہاتھ رکھ کے تکبرانہ انداز، بالکل ہاتھ کو رانوں سے اور پیروں سے ملا کر رکھتے اور دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا کا جو صحیح طریقہ آداب وہ سینے کے سیم پر ہو، سینے کے سمت پر ہو، اور دونوں ہاتھ کو نہ بالکل ملایا جائے، نہ ان کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو، قدر فاصلہ ان کے درمیان ہو، اور حدیث کے اندر لکھا ہے کہ ہتھیلیوں میں نظر ہو، اور اس طرح کہ جیسے آپ ہتھیلیوں سے مانگ رہے ہیں، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دعا اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرنی ہے۔ اب ایک شخص آیا، وہ جلدی جلدی دعا مانگنے لگا، اللہم صلی علی محمد، نبی علیہ السلام نے فرمایا عجلتا، آپ نے جلد بازی کی۔ اور بعض احادیث میں لکھا ہوا متعجل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، جو جلد باز ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ الدعوات الکبیر ایک بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، بخاری اور ترمذی کے بعد سب سے صحیح کتاب الدعوات الکبیر۔ اس کے اندر 4 ایسی احادیث موجود ہے جس پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد باز کی دعا اور پکار کو قبول نہیں کرتے۔ دعا ہو، یہاں تک حدیث کے اندر لکھا اذا دعوت فاحمد ربک، جب آپ دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ سے کر لیں، سبحانک اللہم سے کر لیں، یا کوئی بھی ایسا کلمہ جس پر اللہ تعالیٰ کی مدحت ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، فرمائیے اللہ کی تعریف ہے، اس کے ذریعے دعا کو شروع کریں۔ فاحمد ربک، یہ حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ بعض یہ بات سمجھتے نہیں، وہ اللہم صلی علی محمد ہاتھ اٹھا رہے، اللہ ٹھیک ہے، جس نبی پر آپ درود بھیج رہے اسی نبی کی تعلیم ہے کہ دعا کے آداب ہے۔ فاحمد ربک، سب سے پہلے آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی تعریف کریں، پھر اس کے بعد ثم صلی علی نبیک، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود شریف پڑھیں، ثم سل تعطا، پھر اس کے بعد جو چاہے آپ مانگیں۔ ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، کتاب الصلاۃ کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب اور عنوان ذکر کیا ہے، باب الثناء علی اللہ والصلاۃ علی النبی والدعاء، انہوں نے ترتیب سے ذکر کیے کہ ثناء علی اللہ، اللہ کی تعریف، الصلاۃ علی النبی، پھر نبی علیہ السلام پر درود، پھر اس کے بعد الدعاء، آپ اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، آل اولاد کے لیے، والدین کے لیے، سوسائٹی کے لیے، ملک کے لیے آپ دعا مانگیں، یہ ترتیب ہے۔